بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے عالم برزخ کا بیان۔ عالم برزخ کیا ہے؟ تو چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جنات اور انسان کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے داہنے جہاں نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں، اور کافر کے داہنے بائیں عذاب کے فرشتے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں، یعنی ظاہر ہو گئیں۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح اس سے ضرور آگاہ اور متاثر ہوگی، جس طرح دنیا میں ہوتی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت اور لذت روح کو پہنچتی ہے، اور الفت و اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنے رحمت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب حالتیں برزخ میں ہیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر میں، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند۔ بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں اور بعض کی اعلیٰ علین میں رہتی ہیں۔ اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور قائم رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر سے ہی مخصوص نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پنچھی پنجرے میں قید تھا اور اس کو آزاد کر دیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی ہیں اور سنتی ہیں جیسے یہاں پر حاضر ہیں۔ کافروں کی خبیث روحیں بعض ان کی مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برود میں، یمن میں ایک نالہ ہے وہاں پر رہتی ہیں، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض اس کے بھی نیچے سجین میں رہتی ہیں، اور جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے، پہچانتے اور بات سنتے ہیں، مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں کہ وہ سب قید ہیں۔ موت کے بعد روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر کو ہو جاتی ہیں۔
جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ، آنکھیں سیاہ اور نیلی ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے ہوتے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھٹک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا، وہ شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ کہیں گے، تجھے کس نے بتایا؟ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ اس سوال کا جواب پا کر وہ کہیں گے، ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس وقت آسمان سے آواز آئے گی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنتی لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ وہ مردہ قیامت تک سوتا رہے گا اور قیامت والے دن اٹھا لیا جائے گا۔ اس کی روح پرسکون ہوتی ہے، وہ چین میں ہوگا۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن آل پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔